الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الخلق كافة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس مبارک مجلس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی بعثت اور تا قیامت بعثت اس نقطہ نظر کی طرف اشارہ کریں گے، اور ساتھ ہی ایک ایسے قادیانی نقطہ نظر کی طرف بھی اشارہ کریں گے جسے قادیانیت کے ہاں نظریہ بروز و ذل کہا جاتا ہے۔ بروز کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ظاہر ہونا، مگر قادیانی اصطلاح میں بروز کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری دفعہ یا دوسری بار مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ظاہر ہونا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریہ بروز کہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد قیامت سے پہلے پھر دوبارہ مبعوث ہو، اس کا تعلق کسی بھی آسمانی دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مہذب سوسائٹی ایسی نہیں کہ جس کے ہاں یہ تصور ہو کہ ان کا کوئی بڑا، ان کا کوئی عظیم، ان کا کوئی قائد اس دنیا میں فلاں سن میں آیا، فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا، اور پھر کوئی یہ کہے کہ فلاں سن میں پھر وہ فلاں شخص کی صورت میں آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے نظریہ بروز نہ کوئی آسمانی ادیان میں اس کا تصور ہے، نہ ہی کوئی مہذب انسانی سوسائٹی اس نظریے سے متعارف ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس نظریہ بروز اس کی ضرورت قادیانیت کو کیوں پڑی، اور کیوں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایجاد کیا، اور کیوں یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صورت میں دوبارہ ان کی بعثت ہوئی ہے، اور گویا کہ مرزا غلام احمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ثانی ہے۔ تو قبل اس کے کہ اس نظریے کی ضرورت کے باعث کو ہم ذکر کریں کہ کیوں یہ نظریہ ایجاد کیا گیا،
ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بروز کا یہ تصور نہ اسلام میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، اور نہ ہی وہ انسانی معاشرے جو بغیر کسی دین کی طرف نسبت کے اس دنیا میں موجود ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس لفظ کا قرآن میں بھی ذکر نہ آئے، حدیث میں بھی ذکر نہ آئے، اسے اسلام اور قرآن اور نبوت اور پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیش کیا جائے۔ اس نظریے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ اس لیے کہ سب مسلمان اور پھر وہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے طبقات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، محدثین، ہر دور کے علماء اور ہر دور کے مسلمان عوام، سبھی کا یہ اجماعی ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا نہ ہونا ایک یہ نظریہ۔ پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی بھی ہیں اور افضل الرسل بھی ہیں۔ تو یہ دو باتیں مسلمانوں کے ہاں اجماعی باتیں اور ان کے مسلمات میں سے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ وہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو اس کو نبوت کے ساتھ ساتھ افضل نبوت کا بھی دعویٰ کرنا ہوگا۔ یہ بات غور سے سنیں اور دوبارہ اس کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے چونکہ مسلمانوں کے دو عقیدے ہیں، دو صفات بیک وقت حضور کی ہیں کہ آپ آخری نبی بھی ہیں اور آپ افضل نبی بھی ہیں۔ اچھا، اب آخری اور افضل نبی کے بعد اگر پھر کسی کا ارادہ ہو کہ میں نبی بن جاؤں، اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسے حضور نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، اور پھر حضور سے افضل بھی کوئی نہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام سے اللہ کا یہ عہد و میثاق قرآن میں موجود ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ تمام انبیاء کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری سب کی بعثت کے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جو تمہاری سب کی تصدیق کریں گے۔ تو سب کی تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جو سب کے بعد آئے۔ تو پھر جب جن کی تصدیق کرے ان سے یہ عہد بھی لیا جائے کہ تم ہو تو نبی، مگر آخر الزمان اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو تمہیں ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی پیروی بھی کرنی ہے۔ تو یہ حضور کی آخریت، آخری ہونا، اور افضلیت یعنی افضل ہونا، یہ دونوں باتوں کی دلیل ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ نبی بنے تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، نبی ہونے کی کیا دلیل ہے اور پھر افضل ہونے کی کیا دلیل ہے۔ افضل ہوگا تو پہلے افضل کو لوگ چھوڑیں گے، نبی ہوگا تو اللہ رسول کے نام پہ بات کر سکے گا۔ یہ انتہائی یعنی لازم و ملزوم چیزیں ہیں دونوں۔ تو جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ حضور کے بعد کیا تو پھر انہوں نے ایک ایسی اصطلاح نبوت کے باب میں ایجاد کی جو اس سے پہلے کسی بھی شریعت میں موجود نہیں تھی، کیونکہ حضور کے بعد نبوت نہ ہونے کا اعلان صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء بھی اس بات کا اعلان کر چکے تھے، بلکہ حق تعالی شانہ تو حضور کی ختم نبوت کو عالم ارواح میں بھی بیان کر چکے تھے اور انبیاء سے اس کا عہد بھی لیا جا چکا تھا۔ تو یہ انتہائی چالاکی کی بات یہ ہے کہ ایسا نبی جس کی خاتمیت و افضلیت عالم ارواح میں بیان بھی کی جا چکی ہو اور انبیاء نے شہادت بھی دی ہو، اب اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے اس نظریے کو ایجاد کیا گیا
کہ حضور دوبارہ مبعوث ہوئے ہیں. تو یہ ہے اصل نظریہ بروز، تاکہ حضور کی دوبارہ بعثت کا جواز فراہم کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ حضور میری شکل میں آئے ہیں. یہ ہے نظریہ بروز جو مرزا غلام احمد نے ایجاد کیا، تاکہ اس کے بعد پھر بہت سے وہ دعوے کر سکیں. مگر ان کے مقاصد صرف اسی سے پورے ہو سکتے تھے اور یہی نظریہ ان کے لیے مناسب تھا. اب ہم اس نظریے میں خود تعامل کرنے کے ساتھ ساتھ قادیانیت کو بھی دعوت تعامل دیں گے. جن لوگوں نے مرزا غلام احمد کی نبوت کو مانا، ان کے دعووں کو مانا، پھر اس کے بعد بہت کچھ ان کے لیے تسلیم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو ایک غلطی لگ گئی ہے. وہ یہ کہ نظریہ بروز کوئی شرعی نظریہ ہے، کوئی دینی نظریہ ہے، یا اس کا کوئی وجود ہے. تو پھر جب اس کا کوئی وجود ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب جو دعوے کرتے چلے جائیں گے وہ سب حضور کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے. جتنے فضائل وہ بیان کرتے جائیں گے وہ ساتھ ہی یہ کہہ دیں گے کہ بھائی تو اصل تو یہ حضور کے کھاتے میں جا رہا ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے اس پہ ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ اسلام کے ذرعی اصول کے مقدمے میں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دو کام کیے ہیں اس سے، ایک اپنے آپ کو اوپر کیا اور دوسرا حضور کو ان کے مقام سے نیچے کیا. اگرچہ یہ الفاظ بڑے محتاط ہیں، نہ کوئی حضور کو نیچے کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو اوپر کر سکتا ہے، یہ مقام تو اللہ کی طرف سے متعین ہے. لیکن یہ علامہ صاحب کا کہنا، اس کا مطلب ہے کہ نظریہ بروز کو یہ چیز لازم ہے. جب کوئی شخص یہ کہے، اور وہ ہو امتی، وہ ہو غیر معصوم، عام انسان ہو، وہ یہ کہے کہ ہم بھی حضور کی طرح ہو گئے، تو وہ اوپر چلا گیا نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ حضور ہماری شکل میں آ گئے، تو معاذ اللہ اس نے حضور کو، حضور کے مقام کو معاذ اللہ کیا کیا، ان کو مقام سے نیچے اتارنے کی سعی کی. تو اس کو علامہ صاحب نے یوں ترتیب دیا ہے کہ نظریہ بروز بیک وقت ایک کو اوپر کرنے کی کوشش ہے اور دوسرے کو معاذ اللہ نیچے کرنے کی کوشش ہے. میں انتہائی اخلاص کے ساتھ قادیانی حضرات کو اس فکر میں اور اس نظریے میں غور کرنے کی دعوت دوں گا. اولاً یہ کہ اس نظریے کا وجود شریعت میں ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں، نہ اسلام سے پہلے کسی شریعت میں، بلکہ ان معاشروں میں بھی نہیں ہے جو کسی دین کی طرف منسوب نہیں ہے. کیونکہ یہ غیر معقول بات ہے کہ اس کائنات میں ایک شخص کسی زمانے میں آئے اور وہی شخص پھر دوبارہ بھی آ جائے. ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، جیسے ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے بعث پہ، اس میں سب جانے والے بیک وقت آئیں گے. اب ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں وہ نازل ہوں گے، یہ بھی بات سمجھیں. کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کیونکہ ان کی موت ابھی واقع ہی نہیں ہوئی. اب دیکھو جی، جتنے عقیدے ہیں ان سب کا ایک دوسرے کی بات سے تعلق ہے، تو وہ تو نازل ہوں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جملہ اہل اسلام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بعثت کا قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. پھر آگے وہی رسول آخرین کے لیے بھی تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے بھیجا. اب میں اس لیے نہیں پڑھ رہا یہ باتیں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہیں، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی ایک بعثت کی دلیل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی بعثت فلاں سن میں شروع ہوئی اور بیچ میں کٹ گئی، اس کے بعد دوسری بعثت شروع ہو گئی. یہ نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے،
نہ عقلی مسئلہ ہے، عقل و منطق کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حضور کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دو بیعتیں ہوں۔ جو اولین اور آخرین کے لیے مبعوث ہوئے قرآن کی اس آیت کے مطابق، اور جن کی بعثت عامہ شاملہ، عامہ کا معنی یہ ہے کہ پوری انسانیت کے ہو، شاملہ کا معنی یہ ہے کہ تمام زمانوں کو شامل ہو۔ یعنی یہ تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بعثت ختم ہو جائے اور دوبارہ نئی بعثت کی ضرورت ہو۔ قرآن حکیم میں کہیں دوسری بعثت کا ذکر نہیں، حدیث پاک میں کہیں دو بعثتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب حضور پہلی بعثت میں آئے تھے تو وہ وظیفہ نبوت کو بھی مکمل نہیں کر سکے تھے۔ کیوں؟ کہ اس زمانے میں اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں۔ دیکھیں ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ایسے ذرائع ابلاغ پار کے اس وقت نہیں تھے۔ عجیب تصور ہے کہ اپنی عقل سے حضور کی نبوت کو قیاس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ وظیفہ نبوت کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ عیاذا باللہ مرزا صاحب آئے تو انہوں نے اسے مکمل کیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے بھی تو کہا کہ سب سے افضل نبی وہ ہیں جن کی دو بعثتیں ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس مضمون کو حجت اللہ البالغہ میں جہاں بیان کیا تو صاف طور پر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد علماء اسلام قیامت تک جب کھڑے ہوں گے تو یہ بھی حضور ہی کی بعثت کا حصہ ہے۔ بس اتنا انہوں نے کہا۔ یہ تو نہیں کہا کہ ایک آدمی ایسا آئے گا جو حضور کی پہلی بعثت سے مکمل روحانیت والا ہوگا، قوی روحانیت والا ہوگا، شدید روحانیت والا ہوگا، اور پھر وہ جناب حضور کے وظیفہ نبوت کی تکمیل کرے گا۔ بلکہ شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا کہ آخری امت تک جو بھی انسان دعوت کا کام کرے گا یہ حضور ہی کی دعوت شمار ہوگی۔ بس اتنی شاہ صاحب نے بات کہی ہے۔ پھر مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے محض بروز کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضور کی روحانیت پہلے سے زیادہ زوردار تھی، کمال والی تھی، اور پہلے سے زیادہ تام تھی۔ اب ایک طرف تو قادیانیت یہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب جو تھے بروز تھے، یہیں سے وہ ذلی نبی بھی کہتے ہیں، بروزی نبی بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ حضور کو اصل اور مرزا صاحب کو سایہ کہتے ہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبوت نے مرزا صاحب کی شان میں یا ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ ان کو عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لا کھڑا کیا۔ تو اس کے اندر خود اتنا تضاد ہے کہ ایک وقت میں آدمی حضور کو اصل اور فیض کا سرچشمہ اور روحانیت کا منبع قرار دے، اور پھر یہ کہے کہ اس سے لینے والا اتنا قوی ہو گیا کہ وہ دینے والے سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا۔ اب یہ نظریہ ذل و بروز جو ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کس جگہ مرزا صاحب نے اس کو بیان کیا؟ بروز کا نظریہ، اس کی کچھ تشریح ہم نے کر دی۔ اب اس نظریے کو اختیار کرنے میں کیا راز تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے نگرانوں کے ہاں اس نظریے کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ یاد رہے کہ مسلمانوں کے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک خط احمر ہے،
مسلمان بالاجماع آپ کی ذات گرامی سے پہلے یا آپ کے بعد کسی شخص کو بھی آپ کے برابر تسلیم نہیں کرتے. اس کا معنی ہے آپ کا افضل ہونا، اور پھر آپ کے بعد کسی نبوت کو بھی نہیں مانتے. تو ایسا نظریہ کہ کام بھی افضلیت والا ہو جائے اور نبوت والا ہو جائے، اور مسلمانوں کے اس پیغمبر کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے کوشش کی جائے کہ اسے بھی ٹچ نہ کیا جائے. یہ اصل فلسفہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی کیسے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کہا کہ ہم نے تھوڑا کیا ہے، وہ تو حضور خود ہماری شکل میں آئے ہیں. اور پھر جب یہ مقصود ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری دفعہ آئے تو شان میں پہلے سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ اب تو مرزا صاحب پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، تو پھر اس کا اضافہ ساتھ ہی کر دیا کہ وہی آئے مگر اپنی روحانیت میں پہلے سے بڑھ کر آئے. یہ تھا اصل راز کہ مسلمانوں کا جو ایک انتہائی حساس تعلق حضور کی ذات سے ہے، کام بھی ہمارا بن جائے اور اس سے بھی مس نہ کیا جائے. تو اگر ہم عقلی اور نقلی طور پر اس تصور کو ہی غلط ٹھہرا دیں کہ ایسی بات ہی نہیں، تو جتنے دعوے مرزا صاحب نے نظریہ بروز کی بنیاد پر کیے وہ آٹومیٹیکلی خود ہی غلط ہو جائیں گے. اس لیے ہم صاحب دعویٰ سے پوچھتے ہیں کہ بروز کی کیا دلیل ہے. یقین کریں کہ اس پہ قادیانیوں نے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی. حالانکہ کوئی بھی شرعی مسئلہ جو اللہ اور رسول کے نام پہ ہو، جس میں شریعت کی انوالومنٹ ہو، لازمی بات ہے اس کی دلیل بھی شرعی ہونی چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عجیب دعویٰ ہے کہ عقل انسانی بھی اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، سوائے ایک بات کے کہ ہندوازم میں تناسخ کا نظریہ موجود ہے. اور عقل مندی مرزا صاحب نے یہ کی کہ اس سے پہلے تناسخ کی تردید کر دی. یہ دیکھیں، یہ ہے چالاکی اور یہ ہے دجل. تناسخ کی پہلے تردید کرتے رہے تاکہ کل کو ہم جب بروز کا دعویٰ کریں تو کوئی ہمیں یہ نہ کہے یہ تو ہندوؤں کا تناسخ ہے. تناسخ کی تردید کر دی اور خود کو بروز کہہ دیا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی پچر لگا دی کہ ہے بروز مگر 14 سال پہلے جب آئے تھے اب اس سے بڑی شان میں آئے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، اس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹی، اور پھر سے حضور سے افضلیت کا بھی دعویٰ کر دیا. یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں. اور چوکے سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بلا کوئی دوسرے ہیں کہ ہمارے دعوے نبوت سے حضور کی ختم نبوت ٹوٹے. ایسا مخمصہ ہے مرزا کی نبوت کا کہ اگر قادیانی حضرات تھوڑا سا عقل سے سوچیں تو وہ خود ہی کہیں گے کہ بروز کی کوئی دلیل نہیں. جب بروز کی کوئی دلیل نہیں تو حضور کے بعد نبوت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ بھی خود کہتے ہیں کہ حضور کے بعد مہر نبوت نہیں ٹوٹنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر افضلیت کا کہاں تصور ہو. تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات سے بھی نہ کھیلا جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے. اس کام کے لیے سوائے نظریہ بروز کے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کارگر ہو سکے. بلکہ ان کے بعض دعووں میں یہ بھی ہے کہ وہ بروز ہیں عیسیٰ کا، یہ بھی ہے، لیکن یہ چیز عام مشہور نہیں لوگ کہتے، کیونکہ انہوں نے کل یہ بھی دعویٰ کرنا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں. یہ عجیب بروز کا فلسفہ ہے کہ کسی کا آپ نے دعویٰ اگر 10 سال بعد کرنا ہے تو آج سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ شخص میرے اندر داخل ہو گیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جنوں کے بھی منکر ہیں کہ جن بھی نہیں آتے، نہ انسانوں میں داخل ہوتے ہیں، مگر نبوت ایسی چیز ہے کہ وہ کئی 100 سال بعد کسی دوسرے انسان میں خود بخود داخل ہو جاتی ہے. یعنی جنوں کا وجود تو بڑی مشکل ہے، مگر نبوت جو ہے وہ 1400 سال بعد کسی میں داخل ہو گئی.
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو گزر ہوئے تو 2000 سال ہو گئے، تو مسیحیت عیسیٰ وہ 2000 سال بعد ان کے آ گئی۔ تو دراصل جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت امت کی افضلیت کی دلیل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ہماری امت مسلمہ کا ایک روشن مستقبل وابستہ ہے۔ تو یہ نظریہ بروز اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ نبوت اور افضلیت مرزا کے جو مضر اثرات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب جس دور میں مبعوث ہوئے آسمانی اور دعویٰ کیا انہوں نے نبوت کا، اس وقت تو آخر ضرورت ہے نا نبوت کی، تو حاجت کے وقت نبوت کا یہ ایک نیا تصور ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی، لیکن کیا حاجت ہو تو پھر بھی کوئی نبی نہیں۔ ہم جب حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کی حاجت ہی نہیں رہے گی، نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پھر کبھی یہ بھی کہتے ہیں اچھا اللہ کی قدرت میں نبی بنانا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری فرضی باتیں ہیں اور ایسے لا ینحل مخمصے ہیں کہ جن کے اندر دوسرے انسانوں کو بھی تشویش میں ڈالنا ہے اور امت مسلمہ کے اندر تشکیک پیدا کرنا ہے۔ یہ مستقل ایک کوشش ہوتی ہے کفر کی کہ مسلمان جن عقائد کو وہ اپنے مسلمات سمجھتے ہیں ان کو مشکوک بنا دیا جائے، یہ مستقل ایک کوشش ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی ایسے نئے خیالات تجدید کے نام سے پیش کرتے ہیں وہ دراصل ان کے دین میں تحریف ہے۔ یہی فرق ہے تجدید اور تحریف میں کہ تجدید یہ ہوتی ہے کہ حضور کے زمانے کے عقائد میں اگر کوئی فرق آنے لگے، مثلا کسی سنت کو بدعت میں بدل دیا جائے تو اس کی وجہ سنت آ جائے، کسی نظریے کے اندر اگر لوگوں میں کمزوری آ جائے تو اس کے اندر لوگوں میں پختگی پیدا کی جائے۔ اب ہمارے ہاں مجدد اول جو ہیں یعنی پہلی صدی کے مجدد وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، قادیانی کی فہرست میں بھی وہی مجدد ہیں قرن اول کے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ معروف ہے تاریخ میں کہ ایک وقت میں آل رسول کے بارے میں بعض ان کے سیاسی جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے خاندان کے بارے میں نازیبا کلمات ممبروں پہ کہنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا کہ خطبہ جمعہ میں ان الفاظ کی جگہ انہوں نے یہ آیت کہا کہ سب خطبہ پڑھا کریں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک غلط چیز بعض سیاسی حکمرانوں کی وجہ سے وہ پیدا کر رہے تھے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش تھی، تو یہ اسے تجدید کہا جاتا ہے۔ یا خلافت راشدہ کے بعد جب خلفائے اسلام نے یا بنی امیہ نے اس سے دوری اختیار کی تو عمر بن عبدالعزیز نے پھر سے خلافت کو خلافت راشدہ کی طرف لوٹایا، تو یہ تجدید ہے۔ اسی طرح ان کی ایک تجدیدی کارنامہ یہ تھا کہ حدیث رسول جو ابھی تک سینوں میں محفوظ تھی، قرآن تو پہلے لکھا جا چکا، انہوں نے امام زہری کو اور دیگر جو جامعین سنت تھے ان کو کہا کہ بھائی حدیث کو لکھو، تو اسے ان کی تجدید کہا جاتا ہے۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے جو ان عقائد کا احیاء کرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے
حضور کی زبانی صحابہ کرام کے سامنے بیان کروایا. اسے تجدید کہتے ہیں. تجدید کا معنی یہ نہیں ہے کہ نئے عقائد ایجاد کیے جائیں. جیسے ہمارے بر صغیر میں مجدد الفسانی جو ہیں ان کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے مجدد, اور مسلمان بھی انہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں. تو ان کی تجدید کیا تھی؟ جب بر صغیر کے اندر بدعت نے سنت کی جگہ لے لی تو انہوں نے انتہائی کوشش کی رسوم و بدعت کے رد میں اور سنت کے احیاء میں. تجدید پرانے عقائد کو زبان میں پیش کرنے کا نام تجدید ہے. نئے عقائد کی ایجاد کا نام ہرگز تجدید نہیں. مگر مرزا صاحب کے ہاں تجدید یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو مسلمہ عقائد ہیں ان کے اندر تعویل کی جائے اور وہ اسے اپنا تجدیدی کارنامہ کہتے ہیں. تو یہ مثیل یا بروز یا ذل ایک دعویٰ تو ان کا یہ تھا, اور غرض ان کی یہ تھی کہ اپنے لیے وہ چیزیں ثابت کریں جس شخص کے وہ ذل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر مثیل عیسیٰ کہا تو کل کو ہم یہ کہیں کہ اب عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے اور حیات عیسیٰ کا انکار کر کے خود مسیح ابن مریم بن جائیں. جب انہوں نے اپنے آپ کو بروز محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اب وہ یہ کہیں کہ انسانیت کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. آج کل ان کا ٹی وی ببانگ دہل کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو اضطرابات ہیں, پوری دنیا کے اور خصوصاً بلاد اسلامیہ کے, اس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت نے آسمانی فرستادہ کا انکار کر دیا. اب دیکھو کس قدر مسلمانوں کے اضطرابات سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر بھی مرزا صاحب صرف مثیل مسیح یا بروز محمد ہونے کے مدعی نہ تھے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابقہ انبیاء کے جملہ کمالات ان کے اندر موجود ہیں. مرزا بشیر احمد ایم میں ملفوظات مسیح موعود میں, یعنی یہ کلام بھی مرزا غلام احمد کا ہے, اس کے صفحہ نمبر 270 پر لکھتے ہیں کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے. یعنی سب سے پہلے تو انبیاء کے کمالات کو منتقل کیا کس طرف؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور پھر یہ کہا کہ اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے. اب یہ ذلی طور پر کسی چیز کو ملنا, اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں, اور اس لیے ہمارا نام آدم, ابراہیم, موسیٰ, نوح, داؤد, یوسف, سلیمان, یحییٰ, عیسیٰ وغیرہ ہے. اب یہ غور کریں کہ لفظ ذل سے کس قدر فائدہ اٹھایا گیا کہ سابقہ ادیان اور انبیاء سابقین اور پھر ان کے متبعین سب کو محض اپنی ذات کی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم ذلی طور پر سابقہ انبیاء کے جملہ کمالات کا مظہر ہیں. اب اس پہ استدلال کس آیت سے کیا, کس حدیث سے کیا؟ وہ ایک جگہ کہتے ہیں اپنے عربی عبارت میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ هَذَا الرَّسُولِ فَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَهُ وَجُودَهُ حَتَّى صَارَ وُجُودِي وُجُودَهُ. اب دیکھیں کس قدر خطرناک یہ نظریہ برو, اور اس کا ترجمہ خود انہوں نے کیا ہے قادیانیت نے. کہتے ہیں اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اسے کامل بنایا, اور اس نبی کے لطف و جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا. اب دیکھیں
یعنی اپنے وجود کو حضور کا وجود بتا رہے ہیں اسی نظریہ بروز کے تحت۔ پھر وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ اب اسی نظریہ بروز سے مرزا صاحب کے جو ساتھی تھے وہ صحابی بن گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں اور جس نے میرے اور مصطفیٰ میں تفریق کی، اب یہ دیکھیں وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ پھر آگے یہ بھی ان کا عربی زبان میں دعویٰ ہے، کہتے ہیں طلعت روحانیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الالف الخامس، کہ 5ویں ہزار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب 5ویں ہزار سے مراد کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ کون سی سن میں ہوئی؟ 5ویں ہزار سے مراد دیکھیں کیا ہے میلادی لحاظ سے، یہ جو عیسوی سن ہے کون سا سن تھا جب حضور کی بعثت ہوئی؟ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں ہزار میں، پھر اس کے بعد وہ 6 ہزار کی بات کریں گے، پھر کہیں گے کہ 7واں ہزار آئے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا کی عمر 7,000 ہے۔ وہ کہتے ہیں طلعت روحانیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الالف الخامس باجمال صفاتها۔ عجیب بات ہے یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں وہ اس وقت اجمالی طور پہ ظاہر ہوئیں، یعنی جو بعثت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے میں، اس میں آپ کی صفات پورے طور پہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وما كان ذلك الزمان منتہا ترقیاتها، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا وہ زمانہ جو تھا وہ آپ کی ترقیات کی انتہا کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ تو وہ ایک پہلا قدم تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود زمانہ جو تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا منتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کا پہلا قدم تھا۔ یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے۔ پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں، اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دور ہے، 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طور سے تجلی فرمائی۔ پس اگر تو عقل مند ہے تو فکر کر اور جان کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی سخت شکل صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کا دعوی نبوت جو ہے یہ حضور کی دوسری بعثت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب دیکھو دلیل کیا دیتے ہیں، اس میں انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بجز اندھوں کے کوئی اس معنی سے سر نہیں پھیرتا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ یعنی وہ مسلمان جو حضور کی ایک ہی بعثت کے قائل ہیں اور حضور کی بروزی نبوت کے قائل نہیں، اور نہ یہ کہ مرزا کی شکل میں آپ بارز ہوئے یا ظاہر ہوئے، وہ اندھے ہیں۔ اور دلیل یہ دی کیا تم آخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے، اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول آخرین میں ہو۔ اب دیکھو یہ ایک بڑے اہم دوسرے مسئلے کی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ میں ذرا عبارت پڑھ لوں پھر اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے، پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور منکروں کے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہے۔ اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا، یعنی جس نے یہ انکار کیا کہ حضور کی بعثت نہیں ہوگی دوسری دفعہ، 6 ہزار میں نہیں ہوئی جیسے 5ویں ہزار میں ہوئی،
تو پس اس نے حق کا اور نص قرآنی کا انکار کیا اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے۔ اب یہاں پہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، حضور کی بعثت کا ذکر ہے کہ آپ اولین کے لیے بھی ہیں اور آخرین کے بھی ہیں، تو وہ اس کا معنی یہ کر رہے ہیں الٹ تمام تفسیروں سے کہ حضور امیین میں آئے اور پھر دوبارہ ان کی بعثت آخرین میں ہوگی۔ حالانکہ اس کا جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کی بعثت اولین کے لیے بھی ہے اور آخرین کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ کی ایک ہی بعثت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم مسلمان جب یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے تو عیسیٰ تو دوسروں میں سے ہے اور مرزا جو ہے وہ ہم میں سے ہے، یعنی عیسیٰ بنی اسرائیل نبی ہے اور مرزا غلام احمد مسلمان نبی ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کی بعثت ثانیہ کو نہیں مانتا تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو یہ وہ خطرناک دروازہ تھا جس سے داخل ہو کے مرزا صاحب کے لیے بہت راستے کھلتے تھے کہ وہ جتنے پہلے انبیاء آئے کسی کا کہہ دیتے کہ ہم بروز ہیں، پھر آ کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سب کی سب اپنے لیے کہتے اور ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ جو ان کے ساتھی تھے ان کو صحابیت کا مقام مل جاتا۔ تو میری غرض صرف اتنی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نظریہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ یہودیت میں، نہ نصرانیت میں، نہ اسلام میں، مگر اس کی زد تمام دینوں پہ پڑ رہی ہے۔ جو لوگ عیسیٰ کے امتی ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ ہم ان کے مسیل ہیں، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کے بروز ہیں۔ پھر اسی اپنے نظریہ کے تحت اپنی ایک کتاب ان کی ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پہ مرزا لکھتا ہے پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ حضور اور صحابہ کے بارے میں آیت ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر اپنی کتاب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ جو روحانی خزائن کے جلد نمبر 18 اس کے 200 صفحے پہ ہے، عربی نص یہ ہے، کہتے ہیں قد اخبرت عدة مرات بأننی علی وجہ البروز ذلك النبی الذی هو خاتم الانبیاء۔ اب دیکھیں یہاں خاتم النبیین بھی کہہ رہے ہیں اور کیسی خطرناک بات ہو رہی ہے کہ میں نے کتنی بار آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں بروزی طور پہ وہی نبی ہوں جو خاتم الانبیاء ہے، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ بموجب آیتی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وقد سمانی اللہ۔ میں بارہا دفعہ بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اب جب مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد کہا ہے اور احمد کہا ہے اور یہ لوگ رد کرتے ہیں، ان کے رد کی اب یہ صراحت سے وہ کہہ رہا ہے رد کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تو بروزی طور پہ ہے نا۔ کس کا کتنا خطرناک یہ نظریہ ہے۔ پھر جب مسلمان یہ کہتے ہیں نا جو مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حضور سے افضل ہیں، تو کہتے ہیں تو وہ تو حضور آئے ہیں دوبارہ افضل ہو کے۔ اس قدر یہ خطرناک نظریہ ہے کہ کام بھی ہمارا بنتا رہے اور جب مسلمان کوئی بات کرے تو ہم کہیں کہ مہر نبوت تو ٹوٹی نہیں، وہ تو حضور ہی دوبارہ آئے۔ اللہ اکبر، عجیب چیز ہے۔ تو اس طرح مسیل کے نظریہ کے ذریعہ
قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اور چونکہ مشاہبت تامہ کی وجہ سے میں مسیح بھی ہوں۔ اب دیکھو وہاں پہ اسی نظریے کے تحت کہا کہ چونکہ میں مسیح ہوں ان کا، اس لیے میں وہی مسیح موعود اور نبی کریم میں، اور چونکہ مشاہبت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم میں، اب دیکھیں کوئی دو ہی نہیں رہی، یہ دو آدمی نہیں ہے، ایک ہی وہ ہو گیا، حتیٰ کہ دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں۔ جو کہ عربی عبارتیں ہیں ان کی، تو عام ہمارے حضرات اردو میں ان کو کم بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا، اب یہ ان کی عبارت ہے، سارا وجودی وجود ہو، سارا وجودی وجود ہو، کہ میرا وجود جو ہے وہ انہی کا وجود بن گیا۔ اور مزید یہ کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مسیح موعود، اب یہ بھی مسلمانوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کہاں دفن ہوں گے، کہاں دفن ہوں گے حضرت مسیح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کی قبر، حضرت ابوبکر کی قبر، اس کے بعد حضرت عمر کی قبر، اور باقی جو ایک جگہ ہے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب دیکھو اس کی کیا تعویل کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا، اور اس سے مراد ہے کہ مسیح موعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہیں۔ کہاں وہ عقیدہ مسلمانوں کا، اور کہاں اس کی تردید، اور کہاں اس کی یہ تعویل۔ تو اسی نظریہ بروز کے ذریعہ مرزا غلام محمد کا محمد، احمد، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین کا وجود ہونا اس نے ثابت کیا، اور اپنے رفقا کے لیے صحابہ ہونا ثابت کیا۔ نظریہ مسیل کے تحت ہی مرزا غلام احمد نے حضرت عیسیٰ ابن مریم بننے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب ہم صرف قادیانیت کو دعوت فکر و تأمل بھی دیں گے، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیے، کیا آج تک امت مسلمہ میں کوئی ایسا مجدد گزرا ہے جس نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کو مراد لیا ہو؟ دوسری بات یہ، کیا آج تک امت مسلمہ میں کوئی مفسر، کوئی مجدد ایسا گزرا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہر 100 سال بعد ایک مجدد آتا ہے، تو بتا دیں جو مجدد ان کے اصل مصحف میں فہرست میں موجود ہیں، جس نے یہ کہا ہو کہ تمام انبیاء کے کمالات سب سے پہلے حضور میں آئے، پھر حضور سے ہوتے ہوئے اس کی طرف منتقل ہو گئے۔ تیسری بات یہ، کیا آج تک کسی مجدد نے بروز، ذل اور مسیل کے نظریے کو اختیار کر کے اعاذ باللہ یہ کوشش کی ہو کہ اس سے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل ہو چکی ہے؟ چوتھی بات یہ کہ کسی مجدد نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کے رفقا، اس کے ساتھی وہ اصحاب محمد کی طرح ہیں یا آل محمد کی طرح ہیں، اور اس کی جو بیوی ہے یا ان کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المومنین کا درجہ پاتی ہیں۔ یہ بروز کی وجہ سے ہی سارے دعوے مرزے نے کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بروز کی وجہ سے جو آیتیں حضور پہ آتی رہیں ان کو وہ اپنے اوپر فٹ کرتا رہا۔ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان پہ آئی، پھر ان کا یہ دعویٰ ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مرزا صاحب پہ نازل ہوئی، پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ ان پہ نازل ہوئی۔ تو اس پہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر تو یہ آیت قرآن میں تھی
تو یہ ان کا سرقہ ہے، اور چوری کرنے والا نبی نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ قرآن میں اور ایک دفعہ مرزا صاحب کے قرآن میں جو تذکرہ ہے، تو 2 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک دفعہ اصل پر، ایک دفعہ بروز پر۔ تو یہ بیکار کوشش ہے، جب اصل پہ ایک بات آ چکی، نازل ہو چکی، تو اللہ کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اس سے آگے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بعض آیتیں مرزا صاحب کی وحی کی ایسی ہیں یا تذکرے کی جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ایک آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ۔ اچھا، اب یہ آیت اگر مرزا صاحب کی وحی ہے تو اصل کی وحی کیوں نہیں؟ تو جو بروز اصل سے علیحدہ ہو تو وہ بروز ہو ہی نہیں سکتا اس کا، نہ اس کی۔ تو عجیب مخمصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے قادیانیت کو بھی کہ وہ مرزا صاحب کی اس تضاد کو سمجھیں۔ پھر ہم یہ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک جگہ دعویٰ ہے کہ میری فتوحات، یہ بھی عربی میں ہے اصل نص، ان کی فتوحات سے بڑھ گئیں۔ تو کیا کوئی دنیا میں ایسا مجدد بھی گزرا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں ایک جگہ عربی عبارت میں وَقَدْ مَضَى وَقْتُ فَتْحٍ مُبِينٍ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَبَقِيَ فَتْحٌ آخر هُوَ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَأَظْهَرُ، کہ ایک فتح مبین تھی جو حضور کے زمانے میں تھی، اس کا زمانہ چلا گیا، ابھی ایک اور فتح کا زمانہ باقی ہے جو اعظم ہے۔ اب دیکھیں، عظیم سے بڑے کو اعظم کہتے ہیں، جو اکبر ہے یعنی زیادہ بڑی ہے، اظہر جو زیادہ روشن ہے، اور حضور کو جو پہلا غلبہ ملا تھا اس سے بڑا غلبہ ہے، اور اس کا وقت کب ہوگا؟ وَقُدِّرَ أَنَّ وَقْتَهُ وَقْتُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ، اور خدا کی تقدیر میں فیصلہ یہ تھا کہ وہ مسیح موعود کے وقت پہ ہو۔ اب اگر مسلمان مولوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب نے حضور سے افضلیت کا دعویٰ کیا، تو کہتے ہیں جی کہاں دعویٰ کیا؟ اب یہ عربی کے اندر ان کی عبارتیں ہیں اور صراحت سے موجود ہیں۔ تو اب یہ اصل میں بروز کے نظریے کا سہارا لیا۔ اب اس کا اردو ترجمہ انہی کی زبانی سنیے، وہ کہتے ہیں فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح باقی رہ گئی جو پہلے غلبے سے بڑا غلبہ ہے اور اس سے زیادہ ظاہر ہے، اور وہ تقدیر میں یہ تھا کہ وہ مسیح موعود کے وقت ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی جرت کہ کوئی مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرے، خادم رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرے، عاشق رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرے، اور متبع کامل ہونے کا بھی دعویٰ کرے، اور پھر یہ کہ میری فتح میرے اس متبوع سے بھی بڑھ گئی، یعنی دعویٰ تو یہ ہو کہ ہمیں حضور کے فیض سے سب کچھ ملا، مگر ہماری فتح حضور کی فتح سے زیادہ ظاہر ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ زوردار ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کا وہ کون سا طبقہ ہے جو مرزا غلام احمد کی روحانیت کو جناب محمد رسول اللہ کی روحانیت سے زیادہ اکمل، زیادہ قوی اور زیادہ زوردار مانتا ہو؟ یہ بھی نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 حالتوں میں سے ایک حالت خالی نہیں، یا مومنین کا اس پہ ایمان نہیں، یا مدعی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو قادیانیت کو ہم بہت محبت سے کہیں گے کہ ذرا اس پہ غور کر لیں، یا اپنی اصلاح فرما لیں یا مرزا صاحب کی تکذیب کر دیں۔ پھر ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد کی فتوحات کو جناب رسول اللہ کی فتوحات سے بڑھ کے کہتے ہیں؟ ذرا اپنا محاسبہ تو یہ کر لیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں یا ان کو کوئی ماننے والا بھی ہے؟ قادیانیت تو خود یہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب حضور کے خادم تھے۔ جب خادم ایسا تھا کہ وہ اپنے مخدوم سے آگے نکل گیا، تو پھر یہ فیصلہ کرنے کہ ان میں خادم کون تھا، مخدوم کون تھا، آقا کون تھا اور غلام کون ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دعوے کس بنیاد پہ کیے گئے ہیں۔ اگر یہ شرعی دعوے ہیں تو اس کی دلیل بھی شرعی ہونی چاہیے، زبانی دلیل نہیں اس کی کو بنتی، اور شریعت میں قرآن اور سنت یہ 2 ہمارے لیے حجت ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بروز کی آخری منزل تھی کہ مرزا صاحب کھل کے یہ کہہ دیں کہ ہماری فتوحات بھی ان کی فتوحات سے بڑی ہیں، ہماری نصرتیں بھی ان کی نصرتوں سے بڑی ہیں، اور ہمارا ظہور بھی ان کے ظہور سے بڑا ہے۔ اور بلکہ خود اس نے مرزا نے یہ کہا کہ روضہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگبار۔ ان کے کسی عقیدت مند نے یہ بھی کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں، یہ ہے بروز، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یعنی اکمل شاعر کا بھی نام ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اکمل محمد یہ ہے، وہ پہلا محمد ناقص تھا، جیسے کہ مرزا صاحب کے پہلے حوالوں سے یہ ظاہر ہو گیا۔ تو بس ہم نے کوشش کی کہ ہم دعوت تعامل دے سکیں اور مسلمانوں کو یہ سمجھا سکیں۔ ایک طرف دعوت تعامل ہے کہ اپنے نظریات پہ بھی غور کر لو کہ یہ غیر عقلی، غیر منطقی، غیر شرعی دعوے کی بنیاد پہ پوری کی پوری قادیانیت کی تعلیم کو، تعلیمات کی بنا کر دینا، اور مسلمانوں کو بھی ہم یہ کہیں گے بلکہ دیگر انسانیت کو بھی کہ یہ انتہائی خطرناک دعویٰ ہے کہ آدمی سب کچھ اپنے لیے اس کا مدعی بھی بن جائے اور پھر بھی کہے کہ ہم نے تو پہلوں کی تنقیص نہیں کی، اور اگر کوئی کہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے تو پھر یہ کہا جائے کہ ہماری ہر عظمت تو اپنے اس اصل کی عظمت ہے جس کے ہم ذل اور بروز ہیں۔ تو خلاصہ ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے اور اس مجلس کا کہ یہ ذل و بروز اور مثیل کا دعویٰ ایک غیر شرعی دعویٰ ہے، غیر آسمانی نقطہ نظر ہے، اور یہ اصل میں ہمارے نزدیک ایک پیشگی منصوبہ بندی ہے تاکہ مستقبل کے اندر جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس کی بنیاد پر کر سکیں۔ یہ ہے اصل یہ چیز۔ اسی نظریہ کے ذریعہ ایک طرف تو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کو چھیڑا بھی انہوں نے، تعرض بھی کیا، اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کو مقام عصمت تک اوپر لے جانے کی بھی ناکام سعی کی۔ تو اصولی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس نظریے کو سمجھ جائے تو وہ قادیانیت کو آسانی سے سمجھ جائے گا، اور قادیانی اس میں غور کر لے تو اس کو توبہ کی بہت آسانی سے توفیق مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔